بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج میں آپ کو لا خلابہ کی حقیقت اور مراد بتاؤں گا کہ لا خلابہ کی حقیقت کیا ہے۔ لا خلابہ سے مراد کوئی مخصوص بیماری یا پریشانی یا مسئلہ لے رہے ہیں تو اس کے لیے مختلف قرآنی آیات، اسماء الحسنی اور مسنون دعائیں موجود ہیں جو مؤثر ثابت ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے لا خلابہ کیا ہے، وہ حدیث کہاں کی ہے؟ تو صحیح بخاری کی سب سے پہلے حدیث سنیں۔ لا خلابہ کی جو حدیث ہے، ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا ذکر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم انه يخدع في البيوع فقال اذا بايعت فقل لا خلابہ۔ صحیح بخاری۔ یہ وہ حدیث مبارک ہے جس میں لا خلابہ کا لفظ آیا ہوا ہے۔ آپ اس حدیث مبارک کا ترجمہ سنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ وہ اکثر خرید و فروخت میں دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، جب تم خرید و فروخت کا کوئی معاملہ کرو تو اس وقت یہ کہہ دیا کرو لا خلابہ لا خلابہ۔ دین میں فریب کے لیے گنجائش نہیں ہے، دین میں کوئی دھوکہ نہیں ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، یہ تھی وہ حدیث مبارکہ اور اس میں لا خلابہ کا لفظ آیا ہوا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دین میں کوئی دھوکہ نہیں ہے، کوئی مکر و فریب نہیں چلے گا۔ اب یہ سنتے ہیں کہ اس کے پڑھنے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے یا پھر نہیں ہوتا۔ تو معزز سامعین اکرام، اس کے بارے میں بزرگان دین اور اولیاء کرام نے فرمایا ہے کہ لا خلابہ حدیث مبارک کا لفظ ہے، اگر اس نیت سے پڑھا جائے کہ یہ حدیث مبارک کا لفظ ہے تو آپ کو اس کے پڑھنے سے بہت فائدہ ہوگا۔ جس مقصد اور جس حاجت کے لیے بھی پڑھنا شروع کریں گے، کاروبار کے لیے پڑھنا شروع کریں گے، قرض اتارنے کے لیے پڑھنا شروع کریں گے، شادی کے لیے پڑھنا شروع کریں گے، آپ جس مقصد حاجت کے لیے اس لفظ کو پڑھنا شروع کریں گے، آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا اور حاجت پوری ہو جائے گی۔ اس لفظ کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ہر وقت اس کو پڑھنا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے لا خلابہ پڑھتے رہنا ہے۔ میرے بھائی اور بہنیں، ناپاکی کے دنوں میں اس کو نہ پڑھیں، اور جب اس لفظ کو پڑھنا شروع کریں، نیت کرنے کہ آپ کس مقصد کے لیے اس لفظ کو پڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس لفظ کے برکت سے ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی، بے شمار فائدے برکات آپ کو ملیں گی، اور جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا، آپ کی حاجت پوری نہیں ہو جاتی۔ آپ اس کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی دعائیں اور حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ تو معزز سامعین اکرام، لا علاج بیماری یا مشکل کے لیے سورہ فاتحہ کا خاص عمل روزانہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور مریض کو پلائیں۔ اگر خود کے لیے ہے تو خود پی لیں۔ سورہ فاتحہ شفا کے لیے بہت مؤثر صورت ہے۔ معزز سامعین اکرام، لا خلا کیا ہے؟ لا خلا بہت بڑی مشکل یا لا علاج بیماری کے لیے روحانی علاج اور وضع۔ اگر کوئی بیماری یا پریشانی ایسی ہو کہ ہر طرف سے مایوسی نظر آ رہی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ قرآن و حدیث میں ہر بیماری اور مشکل کا حل موجود ہے۔ یہاں کچھ طاقتور روحانی وظائف اور اعمال پیش کیے جا رہے ہیں جو انشاءاللہ لا خلابہ جیسے مشکلات کے حل میں مدد ثابت ہو سکیں گے۔ معزز سامعین اکرام، چلتے ہیں اس حقیقت کے طرف۔ لا خلابہ کی حقیقت کیا ہے؟ جب آپ اس کو حدیث نہیں سمجھتے اور اس کے پیچھے پڑھتے رہیں گے تو پھر آپ اسی طرح کی غلطیاں کرتے رہیں گے، اور لوگ جو مجھے سمجھتے ہیں اور مجھے جو کہتے ہیں آپ خرید و فروخت اور بیع کے پیچھے ویسے ہی لگے ہوئے ہیں، وہ اسی لیے کہ احادیث
مبارکہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیح مفہوم کو جب تک آپ سمجھیں گے نہیں، آپ اس طرح کی غلطیاں کرتے رہیں گے۔ الفاظ کو بطور وظیفہ لوگوں کو زبانوں پر چڑھاتے رہیں گے اور لوگوں کو اس کو دین کے بارے میں دین بتاتے رہیں گے، لوگ اس کو دین سمجھ کر آگے چلتے رہیں گے۔ اب یہ جو حدیث ہے دراصل یہ اصل میں حبان ابن منکر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کے سر میں جس کے وجہ سے تھوڑی سی چوٹ لگی، جس کے وجہ سے ان کی دماغی کیفیت کمزور ہو گئی تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ زبان میں بھی لکنت آ گئی تھی، واللہ اعلم، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن دماغی طور پر کمزور ہو گئے تھے۔ پھر یہ بازار جاتے تھے، آپ دماغی طور پر کمزور تھے تو لوگ ان کو دھوکہ دیتے تھے۔ ان کے گھر والے آئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، ان کو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو منع کرے کہ یہ تجارت نہ کریں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بات کی وجہ پوچھی تجارت کے بارے میں، تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بات کی کہ آپ تجارت نہ کیا کریں، تمہیں لوگ دھوکہ دیتے ہیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں خرید و فروخت کے سوا کیسے مجھے صبر آئے گا، کیسے جی سکوں گا؟ میں تو تاجر آدمی ہوں، محنتی آدمی ہوں، مجھے صبر نہیں آئے گا۔ جب تاجر آدمی تھے، محنتی آدمی تھے، کبھی محنت کے بغیر رہتا نہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھا جب بھی آپ بازار جاؤ تو آپ یہ بات کہو، اس سے کہو کہ لا خلابہ، دھوکہ نہیں ہوگا، لا خلابہ کہو، انشاءاللہ دھوکہ نہیں ہوگا۔ مطلب اس کا یہ تھا کہ لا خلابہ مانا دھوکہ نہیں، دھوکہ نہیں۔ آپ نے مجھے دھوکہ دیا، مجھے خرید و فروخت کیا، مجھے دھوکہ دیا ہے، مجھے بھیج کر واپس کرنے کا اختیار ہوگا۔ یہ اصل میں اختیار کا لفظ ہے، یہ وظیفے کا لفظ نہیں ہے، اس کو وظیفہ نہ بنائیں کہ یہ تو دھوکے کے بچنے کے الفاظ ہیں، دھوکہ نہیں ہے۔ اگر دھوکے کی چیز لے کر گھر، بھائی یہ تو 10 درہم کی ہے، آپ نے 20 درہم میں کیسے لے کے آئے ہیں؟ میں تو بات کر کے آ گیا ہوں کہ لا خلاب ہے، دھوکہ نہیں ہوگا، اور جس سے لیا اسے واپس کر دیا۔ اصل اس حدیث کا مطلب کیونکہ قوم کو وظیفوں پر لڑانا ہے، وظیفوں پہ چلانا ہے، وظیفہ ہی بتانا ہے، وظیفوں کو ان کا مقصد حیات بنانا ہے، قرآن حدیث کے صحیح مفہوم کو بتانا نہیں، بیڑا غرق کر دیا ہے۔ حدیث کیا ہے، مفہوم کیا ہے، شان ورود کیا ہے، شان نزول کیا ہے، اس کو کوئی نہیں دیکھتا، بس الفاظ لگا دیے اور اس کو وظیفہ بنا کر لوگوں کو اندر پھیلا دیا، اور لوگ اب کہتے ہیں کہ بھائی دعا تو کر لیں گے، اصل جو وظیفہ ہے وہ تو بتائیں۔ در حقیقت یہ وظیفہ نہیں ہے، یہ اس صحابی کے جس نے دھوکہ کھایا تھا۔ ایک بار پھر آپ اس حدیث کو سن، ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا ذکر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم انه يخدع في البيوع فقال اذا بايعت فقل لا خلابہ۔ صحیح بخاری کا یہ حدیث ہے۔ اس حدیث میں خرید و فروخت کا معاملہ ہے، لا خلابہ یہ سے مطلب دھوکہ نہیں کھانا۔ جبکہ ترجمہ آپ نے سنا، پھر بھی سن لیتے ہیں، جب کہ آپ اس کو دوبارہ ترجمے کے ساتھ سنیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ وہ اکثر خرید و فروخت میں دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا جب تم خرید و فروخت کا کوئی معاملہ کرو تو اس وقت یہ کہہ دیا کرو لا خلابہ، لا خلابہ۔ دین میں فریب کے لیے گنجائش نہیں ہے، دین میں کوئی دھوکہ نہیں۔ معزز سامعین اکرام، آپ نے اس کو وظیفہ کیسے بنایا ہے؟ یہ وظیفہ نہیں ہے، یہ تو دھوکے کے بارے میں ایک الفاظ ہے جس کو آپ نے لوگوں میں پھیلا کر وظیفہ بتلانا شروع کیا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں، ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔